بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، میں طیبہ اعجاز آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ موضوع پہ بات شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم سب کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ تو موضوع پہ بات شروع کرتے ہیں۔ صرف منزل کا تعین کافی نہیں، راستے کی درست سمت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ کہ ضروری ہم نے منزل ڈیسائیڈ کر لی اور اس بات کا ہم خیال نہ رکھیں کہ کون سا راستہ منزل کی جانب جاتا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم نے جب منزل کا ڈیسائیڈ کر لیا تو ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو راستہ ہم نے چنا ہے کیا وہ صحیح ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ اسکن اسپیشلسٹ بنے اور وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے آئی اسپیشلسٹ کی، تو کیا جو اس نے راستہ چوز کیا وہ صحیح ہے؟ اس لیے ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں منزل کا بھی کہ ہم نے منزل کیا چننی ہے، اور راستے کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو راستہ ہم طے کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے کسی اور کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ بے شک اگر ہمیں سکون مل رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ ان سب باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نہ کوئی امید ہے نہ کوئی آس ہے، پھر بھی ہے یہ قدم رواں، ہے امید مجھے منزل کو پا لینے کی، مگر رستہ کب طے ہو اس کی خبر نہیں۔ ایک لمحے کو رکیے اور سوچئے، جو آپ کی منزل ہے اس کے لیے جو راستہ آپ نے چنا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ کیا آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی منزل کے بارے میں نالج ہے؟ کیونکہ جب آپ کو اپنی منزل کے بارے میں نالج ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے، کون سے مراحل سے گزرنا ہے۔ اور ایک بات کہ امید اور دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ جب آپ ایک پھلدار درخت چاہتے ہیں تو سوچ لینے سے، دعا کر لینے سے، امید لگا لینے سے وہ درخت لگ نہیں جاتا، بلکہ پہلے آپ کو بنجر زمین کو زرخیز کرنا پڑتا ہے، پھر بیج بونا پڑتا ہے، اس کے بعد امید لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر پھر بھی ساتھ ساتھ اسے پانی دیتے رہتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک پھلدار درخت لگتا ہے۔ اس طریقے سے جیسے جب بھی آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ فیصلہ کرنا، منزل کا تعین کرنا کہ میں نے ایک درخت لگانا ہے، اب اس کے لیے آپ یہ تو نہیں آپ نے سوچ لیا تو آپ کو وہ درخت مل جائے گا، نہیں نا۔ تو اس سے کیا کریں گے، آپ پہلے بیج بوئیں گے۔ اب آپ نے جب بیج بو لیا تو پھر آپ محنت کریں گے، اسے روز پانی دیں گے، یہاں آپ نے ایفرٹ کی، کوشش کی، پھر آپ کو امید ہوتی ہے کہ ہاں اب میرا درخت لگ جائے گا، لیکن آپ وہاں ناکام ہو گئے کہ وہ درخت وہیں رک گیا، وہ آگے بڑھا نہیں، تو آپ ناکام ہو گئے۔ لیکن آپ نے وہاں پر اس ناکامی سے ڈرنا نہیں ہے، ہمت رکھنی ہے، صبر رکھنا ہے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے پھر اسے روز پانی دیا کہ آج پانی دوں گا تو انشاءاللہ آج ہو جائے گا، پھر آپ نے اسے پانی دیا، نیکسٹ ڈے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کے اوپر ایک پتا لگا، ایک فلاور لگا، اس طرح آپ کو ہوا کہ ہاں اب ایک پتا لگ گیا تو اب باقی بھی لگ جائیں گے۔ اس طرح آپ نے صبر کیا اور آہستہ آہستہ وہ آپ کو پورا درخت مل گیا، تو یہ آپ کا ریوارڈ ہے، آپ کا انعام ہے۔ جب آپ نے پہلے فیصلہ کیا، پھر آپ نے ایفرٹ کوشش کی، پھر آپ نے امید لگائی، دعا کی، پھر آپ ناکام ہوئے، پھر آپ نے امید لگائی، پھر دعا کی، پھر ایک پتا نظر آیا، آپ نے صبر کیا، اور دین آپ کو فائنلی پورا درخت مل گیا، آپ کو ریوارڈ مل گیا۔ جہاں آپ اس پکچر میں دیکھیں، میں آپ کی اس پکچر میں دیکھیں، میں آپ کو اس پکچر کے تھرو کچھ سمجھانا چاہتی ہوں، اور امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ایک درخت ہے، نیچے اس کی برانچز ہیں۔ اس درخت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہے، ایک سائڈ پر کچھ پتے ہیں، تھوڑے پتے ہیں، اور ایک سائڈ کمپلیٹ ہے فلاور سے یا لیف سے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے اس کو ہم ایک شخص سے
مطلب کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس میں جو برانچز میں جو سب لکھا ہے اس میں سب کوالٹیز ہیں کہ وہ آنیسٹ ہے، لویل ہے، رسپانسبل ہے، وقت کا پابند ہے، اس کے پاس ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر اس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں رکھتا، یا وہ محنت کر لیتا ہے پھر دعا نہیں کرتا اور اسی تکبر میں رہتا ہے، تو وہ انسان پھر ناکام ہو جاتا ہے. جیسے اگر ہم اس درخت کی ایک سائڈ پہ دیکھیں تو وہ اسی طریقے سے اس کے اوپر ہلکے ہلکے پتے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے پرسکون نہیں ہوتا جس طریقے سے وہ شخص پرسکون ہوتا ہے جو محنت بھی کرتا ہے، لویل بھی ہوتا ہے، آنیسٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، امید اچھی رکھتا ہے، اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے. تو وہ شخص اس درخت کی طرح کامیاب ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح وہ خوش ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے. جس طرح آپ اس پکچر میں دیکھیں تو وہ درخت جو انسان جس میں سب کوالٹیز ہیں اور اس میں یہ 4 کوالٹیز بھی ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے، اپنی ذات پہ بھروسہ رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ رہا ہے، تو اس کا درخت کتنا ہرا بھرا ہے. اس نیکسٹ پکچر میں آپ دیکھیں، یہ جو نیچے اس کے بنا ہے یہ عکس ہے، جو اوپر درخت ہے اس کا عکس ہے، یہ برانچز نہیں ہے، یہ عکس دیا گیا ہے. آپ اگر اوپر غور کریں تو وہ درخت ہرا بھرا ہے، مکمل ہے، اور نیچے عکس بالکل خالی ہے. اسی طرح ایک انسان جب بہت زیادہ سوچتا ہے، انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پاسٹ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میں نے ایسا کر لینا چاہیے تھا، ایسا ہو گیا، یا فیوچر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یا لوگ کیا بولیں گے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نا دکھاوا کرتا رہتا ہے اور اپنی ذات کو سکون نہیں دیتا، اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا، تو وہ اسی طریقے سے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور خالی ہو جاتا ہے. جس طرح یہ درخت اوپر سے تو ہرا بھرا ہے لیکن نیچے سے وہ کیا ہے، خالی ہے. اب انزائٹی اور ڈپریشن کیا ہے؟ انزائٹی بہت زیادہ فیوچر کے بارے میں سوچنا، اوور تھنکنگ، یہ فیوچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک بس میں 2 لوگ سفر کر رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ مجھے پین دے دو، لیکن دوسرا شخص اس کی بات سن کے انسنی کر دیتا ہے، اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتا. پہلا شخص پھر دوبارہ سے پین مانگتا ہے تو اس بار دوسرا شخص کہتا ہے اگر میں نے تمہیں پین دیا تو ہمارے تعلقات ہو جائیں گے، تم مجھ سے بات کرو گے، میرے گھر آؤ گے، میری ایک بیٹی ہے، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو جاؤ گے اور پھر رشتہ مانگو گے. اس طریقے سے وہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے. ایک پین کے اوپر ایک چھوٹی سی چیز پین تھی جس میں اس نے اتنا زیادہ سوچ لیا. اس طریقے سے بہت زیادہ سوچنے سے بھی انسان بے سکون میں رہتا ہے، وہ پرسکون نہیں رہتا. اور ڈپریشن اس طریقے سے کہ انسان پاسٹ کے بارے میں سوچتا رہے، پاسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر پاسٹ میں کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہو یا کبھی جاب لیس ہو گیا ہو، ان چیزوں کو وہ سوچتا رہتا ہے، ہیرسمنٹ اس طرح کے اس کے واقع ہوئے ہوں، وہ اسی کو سوچتا رہتا ہے. اور اوپر سے تو آپ کو بہت پرسکون نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے دراصل خالی ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یا پاسٹ کے بارے میں سوچتا رہے یا لوگوں کے بارے میں سوچتا رہے کہ لوگوں کو خوش کس طرح کیا جائے. بے شک اس چیز سے اس کی اپنی ذات کو تکلیف پہنچ رہی ہو لیکن وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر کام کر رہا ہو. تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، اپنی ذات کا بھی خیال کرنا چاہیے. آپ اگر خود سکون سے رہیں گے، پرسکون ہوں گے، تو آپ دوسروں کو بھی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھ پائیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں. اور فیوچر تھنکنگ کے بارے میں سوچنا ہر وقت، اور جب آپ ہر وقت پاسٹ یا فیوچر کا سوچتے رہیں گے تو آپ کا پریزنٹ اچھا نہیں جائے گا، پھر آپ اسی طرح اداس رہیں گے تو کیا اثر ہوگا اس کا آپ کی صحت پر، آپ پریشان رہیں گے. اور اس بات کے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ امید نہ لگائیں، اچھی امید لگائیں لیکن ساتھ ساتھ محنت جاری رکھیں، محنت کرتے رہیں. کہ جیسے ہم ایک درخت لگاتے ہیں تو کیا آج ہم نے بیج بویا تو کل ہی ہمیں اس کا پھل مل جاتا ہے؟ نہیں نا، تقریباً 1 سال تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے محنت بھی کریں، امید بھی لگائیں اور صبر بھی کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کا ریوارڈ، آپ کا انعام، آپ کا پھل ضرور ملے گا. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.